تربیت کرنے والا ہے، رب نفع دے کر نقصان سے بچانے والا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اس نے تجھے پالا، وہاں کون تجھے پال رہا تھا؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، رقبے پہ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں تیرے دادے نے کچھ نہیں دیا تھا، میں نے محنت کی ہے۔ تو نے بنایا نہیں، رب نے یہ دیا ہے۔ اس بچے کا ذہن بھی خراب کر رہے ہیں نا۔ پھر کہتے ہیں اچھا تیرے چاچے تھے، سب کچھ کھا گئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں دیا، پر میں نے یہ کر دیا۔ او کملا یہ نہ کہا کرو میں نے نہیں کیا، میرے رب نے یہ کر دیا ہے نا۔ ہم کچھ نہیں تھے بھائی، رب ہے سب کچھ۔ تربیت کرو اپنی اولاد کی۔ ہم تو الٹ ہے نا، مرتے وقت کہتے ادھر آ ادھر آ، خیال کری چاچے کے ساتھ بولنا نہیں ہے، میں مر رہا ہوں، پر خیال کری پھوپھی کے ساتھ صلح نہ کری، خالہ کے گھر نہ جانا، فلانے کو نہ آنے دینا، جنازے۔ یہ کیا ہم باتیں سکھا رہے ہیں بابا؟ یہ باتیں غلط ہیں، چھوڑیے یہ باتیں۔ اللہ اکبر۔ عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ بلکہ خواتین و حضرات، جب ہم مر جائیں گے، قبر میں گئے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ قبر میں سوال ہے، سوال و جواب ہے، وہاں پر جملہ ہے رضا صاحب من ربوں کا، وہاں فرشتوں نے پوچھنا ہے من، بولیے بولیے عادت بنائیے، مانا تیرا رب کون ہے بھائی؟ قرآن آئے تو لفظ رب، قرآن ختم ہو تو لفظ رب، آئیے عالم ارواح ہے تو لفظ رب، اور قبر میں سوال و جواب ہے تو وہاں بھی ہے من ربوں کا، وہ تیرا رب کون ہے؟ یہاں جب کائنات کو دعوت دی تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، آؤ بندگی کرو صرف اپنے رب کی، عبادتیں کرو صرف اپنے رب کی۔ رب جس نے تمہیں پالا ہے، رب جس نے تمہیں نفع دیے ہیں، رب جس نے تمہیں اچھا گھر دیا ہے، رب جس نے تمہیں رزق دیا ہے، رب وہ جس نے تمہیں نقصان سے بچایا ہے، رب وہ جس نے تمہاری تربیت کی ہے قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے صلی اللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادتیں کرو تم صرف اپنے رب کی، الذی خلقکم، الذی۔ اب قرآن کا ایک انداز سمجھیے، پھر ترجمہ عرض کرتا ہو، سارے کہہ لیں صلی اللہ۔ انسانی طبائع، انسانی مزاج، فطرت انسانی دو طرح کی ہے، کچھ طبیعتیں پیار سے مانتی ہیں اور کچھ دوسرے انداز سے، کچھ وہ ہیں جن کو طمع، لالچ، شوق، رغبت، بچہ پڑھنے نہ جائے تو صوفی صاحب آپ کہتے ہیں اچھا 10 روپے لے پڑھنا چلا، وہ کہے گا اچھا اچھا، کل ابا پھر 10 روپے دے گا۔ کسی کو کہا کینڈی لے لو، ٹافی لے لو، چیز لے لو، خوش ہو گیا۔ طبائع مختلف ہے نا، اور کسی نے بابا کے دبکے سے جانا ہے، یہ 2024 سے پہلے کی بات ہے، دبکے والی بات۔ خیر اب بابا ہی بڑا ڈرتا ہے نا اولاد سے، اب یہاں الٹ ہے زمانہ۔ بہرحال کوئی دور تھا کہ اماں ابا کا ڈنڈا تھا، ماں باپ کا دبکا تھا، خوف تھا۔ اللہ نے جب بات کی ہے تو میری آپ کی طبیعت کے مطابق پہلے نعمتوں کو شروع کر دیا، لوگوں میری بندگی کرو، میرے سجدے کرو، میرے رکوع و طواف کرو۔ کیوں یا اللہ؟ اب اللہ نعمتوں کو شروع کرنے لگے، الذی خلقکم، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا بنانے والا ہے، اس کا احسان ہے۔ انسان احسان کے آگے شرمندہ ہوتا ہے نا۔ الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ ذات جو تمہارا بنانے والا ہے، الذی خلقکم۔ قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہوں گا پھر آگے چلیں گے، سارے کہہ لیں صلی اللہ۔ خلقکم، بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ عربی زبان میں فوٹو کھینچنے والے کو بھی خالق کہا جاتا ہے، تصویر بنانے والا اس کو بھی خالق کہا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے بھی خالق کا لفظ ہے۔ لیکن بیویاں یاد رکھیے، فوٹو بنانے والا، مصور، تصویر بنانے والا، وہ تصویر، وہ صورت بناتا ہے آلات، مشینری، اسباب کے ساتھ،
مصور کے پاس قلم ہے، اس نے دیکھا جناب من آپ کی صورت بنا ڈالی، کسی نے کیمرے لگایا تصویر بنا ڈالی، لیکن رب جو آلات اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر کیمرے بغیر مشینری کے 3 اندھیروں میں میری آپ کی تصویر بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا قرآن کی سیر کرتے گئے، سارے کہہ لیں صلی اللہ۔ 2 آیتیں سنیے، خالہ کا، قرآن سے بھاگنا نہیں، تھکنا نہیں ہے، اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہوں، قرآن کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے خالہ کا دیکھیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورت آل عمران میں 3 پارہ ہے بیبیاں باب، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تذکرہ کیا کہ میں تمہارا مصور ہوں، میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ، سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 6، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، رحم مادر میں 3 اندھیروں کے اندر وہ جیسے چاہیں جس طرح چاہیں تمہاری صورتیں بنانے لگا گئے۔ 3 اندھیرے، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا، جھلی کا۔ دنیا میں اندھیرا ہو تو کاریگر کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے مولانا صاحب، کام ہی نہیں ہوتا۔ دنیا والے کہتے ہیں اندھیروں میں کام نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں 3 اندھیروں میں تمہاری صورتیں بنانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 پہلے اپنی قدرت کا بیان کر، پھر چلتے چلتے 18واں پارہ سورہ المومنون میں پہنچے، اللہ کہتے ہیں خلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پانی کا قطرہ تھا۔ دنیا کا محاورہ یہ ہے رانا صاحب، دنیا کہتی ہے کہ پانی پہ لکیریں لگتی ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ پانی پہ لکیریں لگتی ہیں، لکھا نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہو تم یہ کہتے ہو نا، آؤ میں پانی کے قطرے کو خون میں بدلنے لگا، خون کو لوتھڑے میں بدلنے لگا، لوتھڑے کو گوشت میں بدلنے لگا، پھر 40 دن گزرے، میں نے 2 حصے کیے، ایک حصے کی ہڈیاں بنائی، ایک کا گوشت اوپر لگایا، چمڑا لگایا، پھر اگلے 40 دن جب آئے انشأناہ خلقا آخر، پھونک ماری، مولا پھر کیا ہوا؟ ہمارا سبق تھا خالق، اللہ کا جواب آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑے بنانے والے تم نے دیکھے ہوں گے، بڑے کاریگر دیکھے ہوں گے، لیکن فتبارک اللہ، مجھ جیسا بنانے والا کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا برکتیں دینے والا کوئی، احسن الخالقین، سب سے زیادہ اعلیٰ عمدہ کائنات کو میں نے بنایا، لیکن میری قدرت کا بڑا شاہکار انسان آپ نظر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی باتیں کرو جو رب تمہارا بنانے والا ہے، جو رب تمہارا خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف تمہارا خالق نہیں، تمہارے ماں باپ کا بھی خالق ہے، تمہارا ہونا ان کے ہونے پر موقوف ہے۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، لعلکم، کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو۔ مفسرین نے معنی کیا تاکہ تم غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون، وہ تمہیں بنانے والا، تمہارے آباء و اجداد کا بنانے والا، اب تم آؤ نا اس کے در پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا گئے۔ الذی جعل لکم الارض، مل کے پڑھیے، جعل لکم الارض، سبحان اللہ، زمین کو بچھونا بنایا، امیروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، شاہ و گدا کے لیے بھی۔ یہاں تو منظر کچھ اور ہے نا،
حرم میں پہنچے، حج عمرے کے لیے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ دو ہی چادریں گئے نا، رنگ ملتا نہیں، زبان ملتی نہیں، شکل ملتی نہیں، دولت میں بہت فرق ہے، لیکن بیویاں احباب حرم نے یہ تمہیں بتایا کہ تم سب کا لباس تو ایک ہی ہے نا، تمیز مٹائی نا۔ وہاں صدر صاحب نے بھی وہی دو چادریں پہن کر آنا ہے، اور جناب من مشیر نے بھی وہی، امیر نے بھی وہی، غریب نے بھی وہی۔ وہ دو چادریں میسج دے رہی ہے مساوات کا کہ تمہارا اصل لباس یہ ہے۔ اب جب زمین کو بچھونا بنایا تو یہ نہیں کہا کہ امیر محلات میں سوئیں گے، غریب کا بچھونا ہے، اور کبھی اسے بھی فٹ پاتھ پہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے، کبھی اسے بھی کنارے پہ بیٹھنا ہے۔ یہ زمین والی کو بچھونا بنانے والی نعمت یہ میں نے تمہیں دی ہے، جس طرح تمہارا اور تمہارے ماں باپ کا میں بنانے والا وہ نعمتیں تھی جن کا تعلق وجود کے ساتھ تھا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق اطراف کے ساتھ ہے، آفاق کے ساتھ ہے۔ اللہ بندے کو بور نہیں ہونے دیتے کہ بندے بور نہ ہو جائیں۔ بیویاں کہے ایک ہی بات، اللہ کہہ رہے اللہ نے بات ایک ہے، زاویہ تبدیل ہو رہا ہے، اصل سمجھایا جا رہا ہے۔ میری نعمتیں تو دیکھو نا، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے زمین کو بچھونا بنایا گئے، والسماء بناء، آسمان کو اس نے چھت بنایا گئے۔ یہ چوتھی نعمت ہے۔ پہلے تذکرہ کیا نیچے، پھر تذکرہ کیا آسمان کا، وہ چھت بنی، پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا گئے، می برسایا گئے، بارشیں دی ہیں۔ اللہ ہمیں رحمت کی بارش سے مالا مال فرما دے۔ سارے کہہ لیں صلی اللہ۔ یہاں ایک جملہ ہے کہ بارش کا تعلق بادل سے ہے یا آسمان سے ہے، دو رائے ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے، مفسرین کا، کہ بارش کا تعلق بادل سے ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ بہت دفعہ بادل بھی نہیں ہوتا، بارش برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے سما کا لفظ کہا، آسمان سے بارش آتی ہے، آسمان سے میںہ برستا ہے۔ بادل بطور علامت کے ہے بھائی، بادل بطور نشانی کے ہے، ورنہ کئی مرتبہ دھوپ بھی ہے، بادل نہیں، میںہ برس رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ میںہ وہاں سے آئے یا بادل سے آئے۔ اللہ نے کہا سما، اللہ نے کیا فرمایا؟ سما عربی زبان میں کہتے ہیں کل ما علاک فظلک فہو سما، ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر ہو، سایہ کرے، وہ آسمان ہے۔ وہ بادل سے ہے تب بھی وہ آسمان ہے، وہ اوپر سے ہے تب بھی آسمان ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا گئے، فَأَخْرَجَ بِهِ، اللہ اکبر۔ کچھ مفسرین نے اس مثال سے یوں سمجھا، وہ فرماتے ہیں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، الارض، اللہ کہتے انسان جو آج اپنے ساتھ پوتے نواسے اولاد دیکھتا ہے نا، یہ میری نعمت ہے۔ ذکر ہے زمین کا، مراد اس کا انسان کی بیوی کا ہونا گئے، پھر ذکر ہے سما کا، مراد اس کے لیے مرد کا ہونا گئے، پانی، پھر وہ قطرہ جس سے آگے تخلیق ہوئی، آگے وہ نسل انسانی بڑھی۔ دوسرا معنی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے میںہ برسا کر مختلف قسم کے نباتات اگائے، پھل سبزیاں دی، چیزیں اگائی ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا ہے اس نے مختلف قسم کے پھل، یہ تمہارے کھانے کے لیے گئے۔ فلا، کیا لفظ ہے؟ سارے مل کے پڑھیے، کیا لفظ ہے؟ فلا۔ یہ فلا کی فا ہے نا، فا، اللہ کے سمجھانے پر بھی قربان جاؤں، فا ہے نا، فا، یہ فا فصیح آ گئے۔ اللہ کہتے گئے اذا کان الامر کذالک، اے ابن آدم، حوا کی بیٹی، او بی بی جی، مرد، جب تم مانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے بنایا،
تمہارے ماں باپ کو اللہ نے بنایا، زمین کو بچھونا اللہ نے بنایا، سما کو چھت اللہ نے بنائی، بارش اللہ نے برسائی۔ جب اتنا مانتے ہو تو یہ بھی مانو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر اس کا کوئی شریک فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کے شریک نہ کرو، اللہ کے برابر کسی کو نہ کرو، اللہ جیسا کسی کو نہ کہو۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اس جیسا تو کوئی نہیں ہے نا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کے شرکاء فی العبادت نہ بناؤ، اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، وانتم، اور تم خود جانتے ہو، تمہیں علم ہے۔ کیا بات کا علم ہے؟ لا شریک لہ فی ہذہ الخمسہ، ان صفات میں، بنانے میں، برسانے میں، چھت بنانے میں، می برسانے میں، آسمان سے پانی اتارنے میں، رزق نکالنے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب اتنا مانتے ہو تو پھر کہہ لو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے نسخہ شفا۔ اعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو، رب کی بندگی کرو۔ کیوں؟ اللہ نے 5 دلائل دیے، نعمتیں بیان کی، یہ 5 تقاضے ہیں کہ تم میری ہی عبادتیں کرو۔ میں تمہارا خالق، تمہارے آباء و اجداد کا خالق، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں نعمتیں دینے والا۔ اللہ مجھے آپ کو سننے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔